جتنا بھی اسے پڑھا جائے روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اگر دل روشن ہے آپ کے، اگر ٹینشن ہے، شوگر بی پی لو ہے یا ہائی ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، زبان پر میری کس کا نام آ رہا ہے، درود آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے، اور علی نبی کی نگاہوں کا تارا اور بھی نہیں آ آج کا جو جشن ہے، اگر میں غیر جانبدارانہ فیصلہ کروں، اگر آپ مجھے جج بنانا چاہیں، نبی بنائیں، حقیقت یہ ہے کہ آج کا جشن مداح لبیک برادر گرامی وجی قادری صاحب نے لوٹ لیے، کیونکہ یہ میں تو چونکہ تھوڑا سا واقف ہوں مشتاق بھائی، یہ جو شعر ہے نا، شعر یہ کسی گیدڑ کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ شعر شعروں کی سمجھ میں آتا ہے، اور آپ نے اتنے سارے شعر پالے تھے، آج انہوں نے پہلے ہی شعر میں یہ مقطع تھا، غالباً مقطع تھا، کیونکہ میں سننے میں لگا غلط تھا، انہوں نے آج مقطع میں حق کے مرکز کے عدو کو کدو بنا کے چھوڑا۔ کیا کہنا یہ باتیں میں نہ کرتا جو کا جشن ہو رہا ہے، اور جس امام کی خوشی ہے ظہور قلوب کی، وہ ہے امام عسکری علیہ السلام۔ دیکھتی رہے، خوش بھی ہوتے رہے، موضوعات ہوتے رہتے، میرے بھائی پریشان ہو کہ مائک میں خود چلنا شروع کر دیا، آپ نے بیٹھے رہنا ہے، آپ ہو کے بیٹھنا ہے، آپ نے آج ہم واقع جشن منائیں گے، اس لیے کہ آج اس دور کے امام کی خوشی ہے، ان کے بابا کی آمد ہے، اور لقب کیا پایا؟ عسکری، عسکر سے نکلا۔ ظالم بادشاہ نے اپنی کالر اونچی کرنے کے لیے اپنی فوج بھی کھڑ دی۔ حاجی صاحب آ گئے، کافی چھٹی کاٹی نے، ان کی آمد بھی بلند صلاۃ پر محمد بھائی، مجھے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس جشن میں وقت کمی ملتا ہے، آج ماشاءاللہ کچھ وقت بچ گیا ہے تھوڑا سا، تو میں دو تین آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میٹھی کڑوی کسیلی جسے منانا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، آقا جی سرکار کو ماننا تو دور کی بات ہے، پہچاننا ہی مشکل ہے، اور میں اس لحاظ سے آپ کے ساتھ مل کر جشن منانا چاہتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں سارے۔ دنیا وباؤں کا شکار ہے، اسپتال بھرے پڑے ہیں، مچھردانیوں کا سایہ ہے، نہیں سمجھا بندی، لیکن آج کا جشن میں آقا جی کا ایسا روحانی بیٹا بیٹھا ہوا ہے کہ جو ڈینگی کو بھی چک مار کے آیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسا میں ہوں، اب آپ جو ہے وہ ڈینگی کے سے بچنے کے لیے بھی نعرے ماریں گے لوگ، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میرا بھائی ایم ایس او کے چیئرمین احمد جعفر کا نعرہ اس نے سارا دان کھول کے رکھ دیا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اسے ڈینگی نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ لوگوں کو مجھے فون آئے، وہ جی محمد عباس قائم صاحب کو ڈینگی ہو گیا، میں نے کیوں؟ کہ سنا ہے اسے ڈینگی نے چک مارا تھا، آج پتہ چلا کہ اس نے چک مارا تھا ڈینگی، اگر یہ ڈینگی اس کو چک مارتا یہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔
قائد ملت جعفری آغا حامد الموسوی نے بارہا کہا ہے کہ ہوش کے ناخن دو، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو قدم قدم پہ جگایا۔ جب کرونا کا زمانہ آیا، پریس کانفرنس میں کہا مسجدیں کھول دو، مزارات کھول دو، عبادت گاہیں کھول دو، ڈینگی نہ رہا تو موسوی نہ کہنا مجھے۔ صحافی کو میڈیا ٹاک میں پوچھا تھا کہ سنا کرونا وائرس ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ تمہیں ہوگا، ہمیں تو نہیں ہے۔ اس نے بیچارے نے بڑا موٹا ماسک چڑھایا ہوا تھا، آپ جو موجود ہو آگے میں نے پہنا ہوا ہے ایسا تو ماسک، تم لوگوں نے پہنا ہوا ہے۔ آقا جی نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، اگر عبادت گاہیں کھول دی جائیں، مزارات کھول دیے جائیں، مسجدیں کھول دی جائیں، کورونا کا نام نشان نہیں رہے سمجھا کچھ نے نہیں سمجھا۔ آج آپ ماشاءاللہ جشن منانے کی پوزیشن میں ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو منانا بھی چاہے تو نہیں منا سکتے۔ جشن وہ مناتے ہیں کہ جن کا پہلا مولا بھی اللہ کے گھر میں آیا تھا، گیا تو خدا کے گھر سے تھا، اور آج جس امام کی آمد ہے 232 ہجری، آج مولا کی ضرورت تاریخ، آج کی تاریخ 10 ثانی، مولا تشریف لائے، آسمان میں کہکشاں مسکرانے لگی، چاند تارے رقص کرنے لگے، سورج چمک چمک کے بتانے لگا کہ آج اللہ کے گھر میں خوشی ہے، اس لیے کہ اہل بیت ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں۔ کیسے کیسے معجزات ہیں، ایک موضوع سننے کا اجازت دیں، اس لیے کہ اگر ان امام کے معجزات بیان کرنے شروع کیے جائے، کتاب پوری معجزات آل محمد، آقا ہاشم مہاراجی کی محنت ہے، اس کے ایک ورق اس کی 2-3 سطر لڑنا چاہتا ہے۔ بندہ آیا مولا کے خدمت ابو ہاشم، مولا کے بڑے فقیر صحابی ہیں، مولا کے خدمت بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، پریشان ہو کہنا مولا یہ کون ہوتا ہے؟ بڑا عجیب انداز اس کے آنے کا کہ یہ ہے ابن حبابہ، یہ ایسے نہیں آیا، یہ کسی خاص مقصد سے آیا۔ مولا آپ بتا دیں، مولا نے سب کو بتایا تو اس کو مخاطب کیا ابو ہاشم کو، یہ اصل میں آیا ہے ضروری کام سے۔ دیکھیں ہم اور آپ بھی وہ ضرور کام ہوتا ہے تب مرکز آتے ہیں۔ آقا جی کا درس ایسا کہ مرکز آنا چاہیے، فقط پریشان میں نہ آئے، مسئلہ حل کرانے نہ آئے، ویسے مرکز میں آنا چاہیے، مرکز میں آنے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ ہے میرا تو میرے مولا نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایک مہر ہے، اس کے پاس یہ آیا ہے میرے پاس، اس کے پاس ایک دستاویز ہے، اس دستاویز پہ مہر لگانے آیا۔ اب وہ چمڑ کی چیز سے بحث نہیں ہے، تو مولا نے فرمایا اصل بات یہ ہے وہ اس کو آباء و اجداد سے ملتی چلی آ رہی ہے، اور جتنے بھی برگزیدہ بندے گزرے ہیں ان سب سے، ان کی امت کے، ان کے چاہنے والوں کے غول لوگ آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی اس کے بزرگوں نے اس کو بتایا تھا کہ تم نے 11ویں امام سے مہر لگوانی، اور مسائل کیا کون کون سے حل ہو سکتے ہیں اس پہ بحث نہیں کرنی، میں نے سب بتانا ہی ہے۔ مولا اس کو موقع نہیں دیا، امام عسکر علیہ السلام نے اس سے خود کہا بابا تیرے پاس جو دستاویز اس پہ مہر کب لگوائے گا؟ پریشان ہو گیا، اس نے آگے بڑھا دی، مولا نے مہر لگا دی، مولا نے مہر لگا دی۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ذاکرین اکثر قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو سورہ اللہ ہوں نہیں، بے سورہ ہوں، سورہ اللہ پڑھ کے چلا گیا، بڑا قادر الکلام قصیدہ پڑھا تو میرے مولا نے مہر لگا، تو ذاکر قصیدہ پڑھا تھا خدا کے قسم سے،
اب ان کی عادت ادا کرو گی، نیچے ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، مجمع کو بھی بلوانا چاہتے ہیں کہ ہم میں مہر والا قصیدہ پڑھتا کیا آپ نے وہ مہر لگوانی ہوگی انشاءاللہ، فکر نہیں لگے گی مہر۔ مہر کے لیے کاغذ ضروری نہیں ہے، مہر لگوانے عقیدے والا سینہ چاہیے۔ تو ذاکر نے کہا میں مہر والا قصیدہ پڑھوں گا، شعر پڑھوں گا مہر والا جس میں مہر لگی ہوئی ہے۔ اس نے پڑھا، کچھ نے نعرے لگائے، انہیں لگائے، وہ کرا اتر گیا۔ اس کے بعد میرا نمبر تھا، ممبر پہ کھڑا ہوں، جھوٹ بولو زبان بند ہو جائے، اگر آپ نہ بولیں آپ بھی بند ہو جائے، زبان بھی بند ہو رہی ہے۔ میں نے ممبر پہ آ کے کہا، میں نے کہا یہ ابھی تم مجھ سے پہلے ذاکر پڑھ رہا تھا کہ مہر والا قصیدہ پڑھ رہا ہوں میں نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو مہر ہے کس کے پاس۔ بھائی اس دور کی بات کر رہا ہوں میں، مہر ہے کس کا؟ اس محفل میں بھی شاید وہ بچوں میں میرے بچوں مجھے بتایا محمد ادھر دیکھو میں پڑھا ہو سا اس محفل میں وہ بچہ بیٹھا ہو جس کی والدہ نے آقا جی کے وصال کے 3 دن بعد خواب دیکھا کہ آقا جی اسی طرح موجود ہے۔ میں بات ختم کر دوں، ایک تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آقا جی موجود ہیں، اس لیے ہماری بہن نے خواب دیکھا اسی علی مسجد کے دائیں بائیں دیواروں پہ آقا جی سرکار مہرے لگا رہے۔ سمجھا آپ مانے نہ مانے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے، ہم تک پہنچی، خاص کر مجھ تک پہنچی جب میں نے بات ایک جگہ اور کی تھی آج کر رہا ہوں کہ آقا جی مہر لگا۔ یہ ماں میں مجلس میں کی، میں نے کہا اس ذاکر کا کیا پتا مہر ہے کس کے پاس؟ یاد رکھیے گا وہ مہر مرد قلندر قائد ملت جعفریہ آقا حمید موسی سرکار کے پاس ہے، جو معصومین کے پاس مہر ہوتی تھی اپنے چاہنے والوں کو لگا کے دیتے تھے۔ آج جو آقا جی کا چاہنے والا بیٹھا ہے انشاءاللہ اس کی تقدیر پہ قسمت مہر لگی بھی ہے۔ آپ لوگ نمک حرام نہ کیجیے گا، جن کو مہر لگی ہو جان دیں۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھا ہے۔ لگتی ہے نا بھائی، اور بھی بڑی جگہ لگتی ہے مہر، اگر بندوں کو اندازہ ہو گھروں میں لگتی ہے، قسمتوں میں لگتی ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، امام عسکر علیہ السلام جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ آؤ ہم کو دکھاتے ہیں، بادشاہ وقت کو دکھایا، اس نے تو بالا خانے پہ بٹھا کے دکھایا تھا میرے مولا کو، یہ دیکھ میری فوج کتنی ہے یہاں۔ ایک مرتبہ موزے سے میرے مولا نے انگشت امامت کو بلند کر کے اپنی فوج دکھائی۔ ایک مل کے صلاح سے اب تو بات ختم کر رہی ہوں کہ رسول کا تقاضا ہے، میرے محفل سیکٹر جنرل تحریک نفل کشاف پاکستان قبلہ کعبہ مہاراجہ بشا تمامی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کو مہر لگی تب آئے، مہر نہ لگی ہوتی نہ آتی۔ کچھ ایسے ہیں جو بیچارے پھر رہے کہ ہم پہ مہر لگا دے۔ وہ جی کا قصیدہ سمجھے تو سمجھے گا میری بات سمجھ آئے گی، کچھ پھر رہے ہمیں مہر لگا دو، مگر آقا نے سرکار ایسے مہر نہیں لگائے، قربانی دینی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، جان لگانی پڑتی ہے، مال دینا پڑتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھی، یاد رکھیے گا یہاں دولت نہیں دیکھی جاتی، یہاں خلوص دیکھا جاتا ہے۔ جس نے خلوص سے کام کیا اس کو اجر ملتا ہے۔ امام عسکر علیہ السلام کے بڑے معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ آج کے دور کا ہے کہ ان کا بیٹا ہی آئے گا، روح سے پردہ ہٹائے گا، اور انشاءاللہ تعالی
حق کا پرچم لہرائے گا. کیا ہوگا سنیے گا. ہندوستان کے شہر کے 6 مصرے اگر آپ جاگر ختم ہو جائے گا. میرے مولا آئیں گے, عسکری کا چاند آئے گا, کعبے پہ غازی کا علم لہرائے گا, عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. تو اگر ہم اور آپ بھی شامل ہوں اس نماز میں. لیکن ایک بڑے نماز کا پابند نے جو مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا تو کیسے شامل ہوگا, تو امام زمانہ کے بیٹے کے بیشتر نماز نہیں پڑھتے, تمہیں تعریف ہی نہیں ہے. جو بھی قلندر کو جانتا ہے یقین جانیے گا کسی نے خواب میں نہیں باقاعدہ جاگتے ہوئے دیکھا تھا کہ یہاں سے شخصیات آ رہی ہیں, بڑی بڑی ہونی, بڑے بڑے آیت اللہ حضرات, شہید ثالث علامہ مجلسی, شیخ مجید علیہ رحمہ. تو جب پوچھا گیا یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کون آ رہے ہیں, یہ سب آئیں گے یا اسی مرکز میں اتر رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ امام زمان کا ظہور ہونے والا ہے. امام کا ظہور ہونے والے تم لوگ کہا میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پورا آ گئے بس بات ختم کر کے میں نے. ظہور ہوگا, جب ظہور ہوگا تو شور مچے گا. کیا شور مچے گا؟ اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو. آپ بھاگے نہیں, بولے تو صحیح میرے ساتھ. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. کوئی کہے گا نبی کے دیا سے بھاگو. 2 منٹ سے بھی کم اور لینے میں نے. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو, کوئی کہے گا نبی کے دیا سے بھاگو. کیوں بھاگو؟ آواز آئی کہ کب آئے جبر و تشدد کو پھاڑنے والا. کب آئے جبر و تشدد کو پھاڑنے والا. پھر آ گیا دریا خبر. چاہتا ہے وہ پہلے ان ماؤں کا شکر ادا کرے جنہوں نے موسیقی سے محبت والے بچے پیدا کیے. آج ہم آپ عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں آخر میں. اس کے بعد پورا کعبہ علامہ بادشاہ محمد صاحب کیک کاٹیں گے اور ہم یہ عہد و پیمان کریں گے کہ سب کچھ قربان کر دیں گے, اس پاکیزہ مشن سے وفا نہیں چھوڑیں گے. تحریک نصرت تجافیہ, مختار فوز, ایموسو, مختار فوز, ابراہیم اسکاؤٹ, مختار ڈونیشن, البنی ڈیویس, سکینہ ڈونیشن, یہ سارے شعبے آگے بنا دیں گے. جو چاہتا ہے کہ یہاں پہ عہد و پیمان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ روز قیامت مولا صاحب وعدہ پورا کرے گا. آقا جی سرکار بھی تشریف لائیں گے امام زمانہ کے ساتھ. ان کی ابا کے سائے پہ ہم نے استقبال کرنا مولا کا, ہم نے ماتم کرنا بھی ہے. یہی پڑھے تھے ہمارا حسن بھائی جو تیار بیٹھا ہے میرے ساتھ مل کے وعدہ کرا تھا دارو سب کچھ قربان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکیزہ مشن ولادہ کے لیے, حکومت حفاظت کے لیے, احترام مرجت کے لیے, مرکزیت کے لیے. کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے میرے دوستو یا سعادت حسین کا عالم بلد ہو چکا ہے اور عمل ہمیں بند کر دے گا انشاءاللہ. 23 نومبر کو شاہ پیارے کے دربار میں پتہ چلے گا مرد کون ہے, مخنث کون ہے. جو تیار بیٹھا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے پوری قوت کے ساتھ مرد والا پوری قوت سے لے کر بچے سے لے کر بڑا جتنی طاقت مولانا امام علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی عادت پوری ہوں گی. ہاتھ اٹھا کے یا سعادت الحسین, یا حسین, سعادت الحسین, یا حسین, سعادت الحسین, یا